اوہ نو، اب مجھے کون بچائے گا؟ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ مین ڈور پر پولیس کی چیکنگ نارمل سے زیادہ سخت تھی۔ ایک طرف لڑکیوں کو وومن پولیس روک رہی تھی، جسے دیکھ کر اسکوٹی پہ سوار اس لڑکی کو جیسے موت پڑ گئی تھی۔ ہیلمٹ میں چہرہ چھپا کر وہ لڑکی ایسے رفتار سے موڑ کاٹ رہی تھی جیسے گولی پیچھے لگی ہو۔ رکو، روکیں اسے۔ ویمن کانسٹیبل نے ہاتھ اٹھایا تو موٹر سائیکل آگے جا کر ایک دم رکی اور اس نے منہ بناتے ہیلمٹ اتارا۔ مجھے جلدی ہے میم، لائسنس گھر رہ گیا ہے، ویسے بھی آج میرا نام بلیک لسٹ میں ہے، پلیز جانے دیں۔ وہ منت پر اتر آئی۔ کیا مطلب بلیک لسٹ میں؟ پولیس والی حیرانی سے بولی۔ گھر والوں نے کہا ہے کہ اگر پکڑی گئی تو گھر میں میری قبر کھود دی جائے گی۔ اس نے آنکھ جھپک کر سرگوشی میں کہا تو کانسٹیبل نے حیرانی سے اسے دیکھا ہی تھا کہ قریب رکتی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا، دلکش اور سخت مزاج افسر باہر آیا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ اسے دیکھ کر فوری ہیلمٹ پہننے لگی۔ کانسٹیبل اس کو سخت سست سناتی اس کا ہیلمٹ اتارنے لگی اور ان کے ڈرامے دیکھ کر ڈی ایس پی داؤد کمال بھنویں سکیڑ گیا۔ کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں؟ اس کی گہری آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ اوہ خدا، یہ تو ڈی کے جی ہیں، اگر میں پکڑی گئی تو گھر میں رسوائی کا پرچم لہرائیں گے۔ وہ چہرہ پرے کرتی چھپانے لگی جبکہ داؤد اس کے سامنے آ کر رکا۔ ہیلمٹ اتاریں۔ وہ بمشکل آہ بھرتی ہیلمٹ اوپر کر گئی اور داؤد کا ماتھا ٹھنکا۔ علیہ تم؟ وہ حیران ہوتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں کون؟ میں آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے، میرا کوئی کزن نہیں، وہ ہکلائی جبکہ پولیس والی مسکرا گئی۔ بغیر لائسنس، رات کا وقت اور جھوٹ در جھوٹ، آج تو تمہارے گھر کا چالان پہنچے گا۔ وہ غصے سے بولا تو علیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پلیز پلیز ڈی کے جی، ایسا نہ کریں ورنہ نانی جان کی سانسیں اور بھی تیز چلنے لگیں گی۔ علیہ دھمکا کر بولی تو ایک لمحے کو داؤد ٹھٹکا۔ تمہارا تو آج میں علاج کرواتا ہوں۔ اسکوٹی چھوڑو اور ادھر گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ وہ لب بھینچ کر کہتا ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ چیکنگ ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں۔ لو، اگر میں سرنڈر کر گئی تو پھر دوبارہ باہر کیسے نکل سکوں گی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا لائسنس بنا ہوا ہے، بس گھر میں بھول گئی۔ میری بات مانیں اور معاملہ ادھر ہی رفع دفع کریں۔ علیہ نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ گھر چلو، پھر بتاؤں گا کہ پولیس معاملہ کیسے رفع دفع کرتی ہے۔ داؤد نے سختی سے کہتے اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے کیا اور پولیس کانسٹیبل کو چالان کاٹنے کا اشارہ کیا۔ سر آپ کیوں پہ؟ ڈونٹ وری، شی از مائی کزن، میں اس کا چالان پے کر دیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے چالان پے کر کے اسکوٹی کی چابی اپنے گارڈ کو دیتا خود اس کو لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ دیکھیں ڈی کے جی، مجھ سے پیسے لے لیں اور معاملہ کلوز۔ بالکل نہیں، آج دادی اور ماما سے تمہاری ہڈی پسلی ایک کرواؤں گا۔ ڈی ایس پی داؤد کمال کی کزن ہو کر تمہاری اسکوٹی کا لائسنس نہیں ملا، بے عزتی کروا دی میری۔ وہ غصہ ہوا جبکہ علیہ نے سر پکڑا۔ یو نو آئی ہیٹ یو، وہ منہ پھلا کر بچوں کی طرح بولی اور داؤد دھیما سا مسکرا کر سامنے دیکھتا رہا۔ بائی دا وے، رات کو اکیلی باہر کیا کر رہی تھی؟ ساتھ ہی سوال پوچھا۔ اکیلی کب تھی؟ دوست کو اس کے گھر ابھی ڈراپ کیا تھا اور گھر والوں سے پوچھ کر کمبائن اسٹڈی کر رہے ہیں ہم، وہ معصوم شکل سے بولی۔ نیکسٹ ٹائم یہ کمبائن اسٹڈی بند ہوگی، اسپیشلی رات کے اس وقت، وہ سختی سے بولا۔ اوہ، تو آپ ڈی ایس پی والی ڈیوٹی گھر پہ بھی فالو کروائیں گے؟ اس نے آنکھیں گھما کر ہونٹ ٹیڑھے کیے لیکن داؤد سختی سے سامنے دیکھتا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی سب کو بتا دوں گی کہ آپ روز رات کو چھت پر کیا دیکھنے جاتے ہیں، وہ دھمکی دے گئی۔ داؤد ایک سیکنڈ کو حیران رہ گیا، پھر ہلکا سا گلا صاف کیا۔ میں یوں ہی واک کرتا ہوں، ساتھ میں ارد گرد کی سیکیورٹی بھی چیک ہو جاتی ہے، وہ بتانے لگا۔ تو پھر میری اسکوٹی کا ذمہ بھی آپ ہی رکھ لیں ہمیشہ کے لیے۔ علیہ نے آنکھوں میں شرارت نچھاور کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ شٹ اپ، جب دیکھو بکواس کرتی رہتی ہو۔ وہ غصہ ہوا اور گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ وہ علیہ کا بازو ہاتھ میں تھامے بالکل پولیس والے انداز میں اسے لے کر اندر آیا۔ پورا لاؤنج روشن تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے بیٹا؟ ثریا بیگم صوفے سے اٹھیں، حیران رہ گئیں۔ ماما، آپ سب کی اس لاڈلی نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ ابھی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ غصہ ہوا۔ کہاں سے بیٹا؟ وہ پریشان ہوئی تو علیہ فوراً بول پڑی۔ پھپھو بس کمبائن اسٹڈی کے لیے گئی، اور وہ بھی بغیر لائسنس کی اسکوٹی پہ۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا اور پورے گھر میں ایک سیکنڈ کو خاموشی چھا گئی۔
پھر سریا نے بمشکل ہنسی روکی۔ بیٹا یہ تو بچپن سے ہی ایسی لاپرواہ ہے۔ وہ سر جھٹک گئیں اور علیہ بازو چھڑاتی گردن اکڑا گئی۔ ماما اب یہ بچپن ختم ہونا چاہیے۔ رات کے 10 بجے کوئی اکیلا باہر نکلتا ہے؟ میں راستے میں ملا، پولیس ہوتی تو چالان نہ دینے پہ سیدھا تھانے میں لے جاتی۔ داؤد غصے سے بولا۔ ہاں تو آپ بھی تو پولیس ہیں، تھانے لے جاتے نا، میں تھوڑی ڈرتی ہوں۔ وہ فوراً چمک کر بولی تو داؤد نے غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ بس ایک لفظ مزید نہیں۔ بات تو ٹھیک ہے بیٹا، تم کیوں لے آئے؟ تھانے ہی بھیج دیتے اس سوغات کو۔ سریا نے سر جھٹکتے کہا تو علیہ نے فوراً معصومیت اوڑھ لی۔ پھپھو دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہی تھی، یہ صرف ڈراتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ ساتھ ہی چیلنج دیتی نگاہ سے داؤد کو دیکھا تو اس کا منہ ایک پل کے لیے کھل گیا۔ کیا مطلب کچھ نہیں کرتا؟ سختی سے پوچھا تو سریا ہنس پڑی، جس سے داؤد چڑ کر جلدی سے واپس جانے لگا اور دروازے کے پاس جا کر پیچھے مڑ کر علیہ کو دیکھا، جو اب بھی معصوم بن کر اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی، جیسے اس پر ظلم ہوا ہو۔ بس آئندہ رات کو اکیلی مت نکلنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ آپ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ پھر رومانٹک ہوئی۔ داؤد ایک پل کے لیے رکا، پھر نحوست سے سر جھٹکتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ شام میں وہ نیم دراز لیٹی تھیں، سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ پورا گھر ان کی طبیعت کے بارے میں فکر مند تھا۔ بیٹا لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، لیکن بس ایک خواہش باقی ہے، مرنے سے پہلے۔ وہ درد سے کراہتی ہوئی پاس بیٹھے داؤد کا ہاتھ تھام گئیں تو وہ فوراً جھک گیا۔ ایسی بات نہ کریں دادی، بس آرام کریں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں صرف اپنے لاڈلے پوتے یعنی تمہاری شادی دیکھنا چاہتی ہوں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ دادی نے ہلکا سا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور یہ سنتے ہی گھر کے باقی لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ خاندان میں کئی لڑکیاں تھیں، مگر سب جانتے تھے کہ دادی کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ رشتے والی کو کہا تو ہے اماں، اب لڑکی ملے گی تو شادی کریں گے، ان کا بڑا بیٹا ساجد نرمی سے بولا۔ باہر تو رشتے دیکھتے، بھلا میری بھی سانس نکل جائے۔ فوری لڑکی چاہیے تاکہ اماں کی مشکل آسان ہو، ان کی چھوٹی بہو ذکیہ ہلکے سے بولیں، اور سب نے منہ پھلا کر انہیں دیکھا۔ شاید اس گھر میں بولنے سے پہلے کوئی نہیں سوچتا تھا، پھر خاندان میں ہی دیکھ لیتے۔ سریا نرمی سے بولی اور خاندان کا سن کر دادی نے آہ بھری۔ اسی خاموشی کے دوران علیہ چہرے پر شرارت ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بونگی کو دیکھو، اس کی شادی بھی میری آخری خواہش ہے۔ ہائے اس نکمی سے کون شادی کرے گا؟ بس یہی فکر میری جان اٹکائے ہوئے کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ دادی نے علیہ کو دیکھ کر نیا دکھ رویا۔ ایک طرح سے وہ ان سب کو علیہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کی فکر چھوڑیں، دادی سے مل جائے گا کوئی نہ کوئی، لیکن داؤد بھائی کے لیے لڑکی دیکھیں۔ داؤد کی شادی شدہ بہن فاطمہ نے پیار سے کہا۔ اس کا سسرال اسی سوسائٹی میں ہی تھا، اس وجہ سے وہ زیادہ تر میکے آ جا پاتی تھی، کیونکہ ساس سسر حیات نہیں تھے۔ لیں تو نانی DKG کے لیے اتنا ہی لڑکیوں کا قحط پڑ گیا ہے تو میں ان سے ہی کر لیتی ہوں شادی۔ ضرورت کے وقت اپنے ہی کام آتے ہیں، پھر آپ مر جائیں گی تو شادی ختم کر دی جائے گی۔ علیہ آرام سے کہتی ان کے پاس آ بیٹھی اور پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جبکہ سریا نے فوراً جوتا ہاتھ میں پکڑا۔ آؤ ابھی سمجھاتی ہوں تجھے تیری بات کا مطلب۔ وہ غصہ ہوئیں۔ پھپھو میں تو بس حل بتا رہی تھی۔ علیہ نے دادی کی طرف جھک کر صفائی پیش کی تو دادی نے زور سے ہنستے ہوئے سب کو روکا۔ رہنے دو، یہ میری چھوٹی گڑیا بس زبان کی تیز ہے، لیکن دل صاف ہے، اس لیے کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ سب نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ یہ زبان تیز نہیں، سلیقہ کم ہے، فاطمہ بولی۔ اس لڑکی کو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ داؤد نے دانت بھینچے۔ اچھا جی، اب میں ہر بات کہنے سے پہلے آپ سے اجازت لوں گی DSP صاحب، علیہ نے منہ بنا کر کہا، اور دادی کی ہنسی نے سب کو غصے کو نصف کر دیا۔ داؤد یہ لڑکی تمہارے لیے ہی ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ شرارتیں صرف مزاح کی شکل ہیں، دل سے دیکھو دماغ سے نہیں۔ تم سب کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اس بارے میں
کیونکہ یہ سب تو تم سب کو بھی پتہ ہے کہ آج کل سمجھدار لڑکیوں کو سسرال والے کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو پھر بونگی سی ہے، اس لیے گھر کی بات گھر میں ہی رکھ لو، دادی نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا اور سب حیران در حیران رہ گئے۔ لیکن علیہ اور داؤد کا کسی توڑ جوڑ نہیں۔ چپ کرو تم، دادی نے بہو کو ٹوکا اور پھر کوئی کچھ نہ کہہ پایا۔ نانی دیکھ لیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بونگیاں مارتی ہوں، بس آپ ہی ہیں جو مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ علیہ ان کے پاس ہوتی ہلکے سے بولی، یہی ہے میری تمنا، میری مرنے سے پہلے خواہش یہی ہے کہ میرے پوتے کی شادی خوشی سے ہو اور علیہ کو باہر رشتہ نہیں ملے گا، اس کا میرے بعد کیا ہوگا، یہ ٹینشن مجھے چین سے مرنے نہیں دے رہی۔ دادی نے نرمی سے کہا تو سب لاجواب سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی، پھر میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ابھی اپنے کیریئر اور ذمہ داریوں پر توجہ دینی ہے، میں کسی زبردستی کے رشتے میں نہیں پڑ سکتا۔ ایون اگر آپ کی خواہش پہ سر جھکا کر شادی کر بھی لوں تو مجھے میچور لڑکی سے شادی کرنی ہے اور علیہ ابھی نہ سمجھے، داؤد نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا تو کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ساجد نے گہری نگاہ سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، اماں جی صرف تمہاری خوشی چاہتی ہیں، ان کی خواہش کے ساتھ میری بھی یہی خواہش ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ لیکن بابا، داؤد، ضد کبھی کبھی انسان سے اس کے نصیب بھی چھین لیتی ہے، ہم تم پر زور نہیں ڈال رہے، مگر اماں کی حالت تم دیکھ رہے ہو۔ ان کی بات پہ داؤد نے نظریں جھکا لیں۔ مگر میں اپنی زندگی خود طے کرنا چاہتا ہوں، مجھے میچور وائف چاہیے، سبھی کو میچور وائف اور سلیقہ مند بہو چاہیے، اسی لیے میں علیہ کے لیے پریشان ہوں، اسے کون پسند کرے گا، پھر اسی لیے کہہ رہی ہوں، اپنوں کے عیب اپنوں میں ہی ڈھکتے ہیں۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ علیہ اس سب سے بے نیاز مونگ پھلی کھانے میں مصروف تھی۔ میری نواسی سمجھ جائے گی بیٹا، یہ ابھی نادان بچی ہے، اللہ اس کا نصیب اچھا ہی لکھے گا، بس عین جوانی میں جب اسے سب کچھ سیکھنا سمجھنا تھا تب جا کر اس کے ماں باپ مر گئے، اسی لیے بیچاری تھوڑی سیدھی ہے۔ دادی نواسی کے حق میں نرمی سے بولی، یہی میں کہہ رہا ہوں دادی کہ علیہ کا نصیب اچھا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو چاہو کرو، میں تو بس اپنی ایک خواہش لے کر مری جا رہی ہوں، پہلے شوہر چلے گئے، پھر صحت، اب دل کے سہارے بھی ختم ہو گئے، میری مت سنو، تمہاری زندگی ہے، جیو جیسے چاہو، انہوں نے بمشکل سانس بھرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگیں، جانتی تھیں کہ ایموشنل بلیک میل کیے بغیر کہاں وہ قابو میں آنا تھا۔ اماں ایسی باتیں نہ کریں، ساجد گھبرا کر آگے بڑھے۔ بھائی، کبھی کبھی محبت ذمہ داری کے روپ میں ملتی ہے، اور اگر یہ لمحہ گزر گیا تو کل تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ فاطمہ نے بھی اسے سمجھایا، میں واقعی مر جاؤں گی پر تم اپنی ضد نہ چھوڑنا بیٹا، میں نے تو تمہارے بچے بھی دیکھنے کی دعا مانگی تھی، مگر جو قسمت کو منظور ہوا، دادی نے لرزتی آواز میں پھر کہا، اور داؤد کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں میں نمی اترتی چلی گئی، ایسا لائف پارٹنر تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا، اسے اپنے جیسی ہی سوبر اور سنجیدہ لڑکی چاہیے تھی۔ دادی آپ روئیں نہیں، میں کوشش کروں گا کہ علیہ کو ہمیشہ خوش رکھ سکوں، وہ دھیرے سے بولا، تو دادی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تم نے میری ساری فکریں ختم کر دی ہیں، وہ پیار سے بولی، باقی سب بھی دھیمے سے مسکرا گئے۔ کمال علی کے 2 بچے تھے، بیٹا ساجد کمال اور بیٹی رافعہ کمال تھی، جس کی رشتہ داروں میں ہی شادی ہوئی تھی۔ ساجد کے 2 بچے داؤد کمال اور فاطمہ کمال تھے، جبکہ رافعہ کی اکلوتی بیٹی علیہ تھی۔ 3 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شرارتی و منموہنی سی علیہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئی تھی، یہی وجہ تھی نانی نانا اسے اپنے پاس لے آئے۔ یتیم مسکین سی علیہ سے سبھی پیار کرتے تھے، جبکہ سریا اور فاطمہ اسے ناپسند تو نہیں کرتی تھیں، لیکن اس کی شرارتی فطرت کبھی کبھار انہیں زہر لگتی تھی، کیونکہ علیہ سے دادا دادی دونوں کو بے حد محبت تھی اور ان کی دلی خواہش تھی کہ اپنی نواسی کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، مگر وہ جلد وفات پا گئے، اور اب دادی کی خواہش یہی تھی کہ اپنے پوتے کی خوشی اپنی آخری سانس سے پہلے دیکھیں اور علیہ سے ہی اس کی شادی کریں، کیونکہ علیہ کا باہر رشتہ ہونا مشکل تھا، وہ بچپن سے ہی تھوڑی سیدھی سادی بونگی سی لڑکی تھی۔ گھر کے سب لوگ فکر مند تھے کہ اس کی شادی ہو تاکہ دادی کی حسرت پوری ہو جائے،
کیونکہ دادا کے بعد وہ دادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے اور اس شادی سے سبھی راضی تھے سوائے سریا بیگم کے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو ہرگز نہیں چاہتی تھیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھیں، اس لیے خاموش تھیں۔ شادی ہال میں روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا، ہر طرف خوشیوں کی گونج تھی، لیکن سب کی نظریں صرف ایک طرف جمی تھیں، جہاں علیہ نے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈھولکی اٹھائی ہوئی تھی اور زور زور سے بجانا شروع کیا ہوا تھا۔ تھپ تھپ، دھم دھم، پورا ہال ہنس ہنس کر مذاق بنا رہا تھا اور داؤد چپ چاپ کھڑا صرف صبر کے پیمانے کو بڑھا رہا تھا۔ علیہ شرم کرو، اپنی ہی شادی پہ ڈھولکی بجا رہی ہو، فاطمہ کی ساس دوڑتی ہوئی آتی بولی تو علیہ نے آنکھیں مچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی، شادی ہے، خوشی ہے، ڈھولکی کیوں نہیں بجانی چاہیے؟ اور جب ہم دوسروں کی شادی پہ خوش ہوتے ہیں تو اپنی شادی پہ بھی تو خوش ہونا چاہیے نا؟ وہ مزے سے بولی۔ آج اس کی مایوں تھی، چونکہ دادی کی طبیعت بگڑ رہی تھی اس لیے شادی جلد ہی کی جا رہی تھی۔ بیٹی، یہ خوشی کا موقع ہے، دوسروں کے کان خراب نہ کرو، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ زور سے ہنس پڑی، جبکہ کچھ دور بیٹھا داؤد اب تقریباً برداشت کی حد پر تھا۔ اس کی بھویں چڑھی ہوئی اور دل میں گھبراہٹ تھی۔ میں تو ڈھولکی بجاؤں گی۔ علیہ نے سب کے نظریے کو بالکل نظر انداز کیا اور ڈھولکی بجاتی گئی۔ مایوں کے جوڑے میں ہنستے چھلانگیں لگاتے دیکھ سب داؤد کو برداشت کی دعائیں دے رہے تھے، کیونکہ علیہ کو جھیلنا کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم دیوانی ہو گئی ہو، اتنی شرارت کم از کم ہونے والے شوہر کے سامنے تھوڑی، شرم کرو بے حیا لڑکی۔ سریا بیگم مزید برداشت نہ کر پائیں اور اس سے ڈھولکی پکڑ کر اسے زبردستی داؤد کے ساتھ صوفے پہ بٹھا دیا۔ داؤد بھائی، آپ کی برداشت کے لیے ایڈوانس میں سلام، فاطمہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی تو سب ہنس پڑے۔ تم واقعی میری زندگی مشکل کر دو گی علیہ، داؤد زیر لب بولا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ اف! دن بھر کی تھکن کے بعد وہ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے بیڈ کے نیچے سے کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہلکا سا جھک کر دیکھتا ہے اور ششدر رہ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو یہاں احمق لڑکی؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تو علیہ کی جان ہتھیلی پہ آ گئی، جبکہ داؤد تھوڑا آگے ہوا تو اپنی 17 سال کی نئی نویلی دلہن کو بیڈ کے نیچے گھس کر گول گپے کھاتا دیکھ کر چونک گیا۔ علیہ کے منہ میں گول گپے کی بھرمار تھی، وہ بول نہیں پا رہی تھی، صرف بکری کی طرح چرتے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے داؤد کو اشارہ دے رہی تھی کہ وہ تسلی رکھے۔ یہ سب کیا ہے؟ شادی کی پہلی رات تم بیڈ کے نیچے گھس کر گول گپے کھا رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ داؤد کی آنکھوں میں شعلے بھر گئے، وہ بیڈ کے کنارے جھک کر زور سے دہاڑا۔ وہ DKG، شادی کے کھانے میں یہ ڈش بھی تھی تو آنٹی نے منع کیا تھا کہ سب کے سامنے یہ نہیں کھانے، دلہن بڑا منہ کھولتی اچھی نہیں لگتی، اس لیے اب کھا رہی ہوں۔ مجھے گول گپے بہت پسند ہیں۔ علیہ نے گول گپے کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں رکھتے اس کا پارا چڑھایا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ دھاڑا تو علیہ کے منہ میں گول گپے کا ٹکڑا پچک کر ایک دم باہر آیا۔ اوہ مائی گوڈنس! داؤد کا غصے سے برا حال ہوا تو وہ اپنا سر تھام گیا۔ آپ پریشان مت ہوں، ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ساتھ ہی اسے تسلی دیتی منہ سے پانی صاف کرنے لگی، جبکہ لپسٹک تو کب کی پھیل کر خراب ہو چکی تھی۔ داؤد نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں اور پھر تھوڑا نرم ہو کر کہا، بس اب تمہارا یہ بچپنا ختم ہو جانا چاہیے اور جا کر چینج کرو۔ وہ جانے لگا کہ علیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے کھینچا۔ DKG، ہماری شادی کی پہلی رات ہے، میں ابھی بیڈ پہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھتی ہوں، آپ مجھے منہ دکھائی دیں گے؟ وہ اس کے پاس آتی پیار سے بولی، آر یو میڈ؟ جیسا تمہارا منہ اس وقت لگ رہا ہے، اس پہ منہ دکھائی تو کیا لعنت بھیجنی چاہیے، دفع ہو جاؤ اور فیس واش کر کے آؤ۔ وہ غصہ ہوا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ابھی باہر جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ منہ بسورتی باہر جانے لگی کہ داؤد بوکھلاتا ہوا فوراً اسے تھام گیا۔ آر یو میڈ؟ شادی کی پہلی رات ہی کیوں تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ اور سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہے گفٹ لے لینا، اب مجھے سونے دو۔ وہ بیڈ پہ بیٹھتا اپنی رسٹ واچ اتارنے لگا۔ جی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے سہاگ رات کے بارے میں کچھ نہیں پتا؟ میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ منہ پھاڑ زبان چلاتی داؤد کو حیران کر گئی۔ استغفر اللہ، کون سی ویڈیو دیکھ لی؟ شرم کرو علیہ، تمہیں موبائل اس لیے لے کر دیا تھا
کہ تم گندی ویڈیوز دیکھو، اور تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ میں نے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں سہاگ رات والے سین تھے۔ میں نے پھر پوری ویڈیو دیکھی، اس لیے مجھے سب پتہ ہے، اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اور داؤد نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ساتھ ہی اسے گہری نگاہ سے دیکھا، جو کہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی اور اپنی نمود و نمائش میں اپنی مثال آپ تھی۔ شرم کیسی؟ بلکہ شرم تو آپ کو آنی چاہیے، جو آپ اتنی دیر سے فارغ بیٹھے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے۔ علیہ کیپ کوائٹ۔ وہ اس کا بازو تھام گیا۔ میں تو بہت معصوم سمجھتا تھا تمہیں، مگر تم تو پوری کوئی فلم نکلی۔ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تنگ کرنے لگا، اور علیہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی سرخ انار سی پیچھے ہونے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ڈی کے جی؟ میں آنٹی کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے راز کا ہاتھ لگا رہے۔ وہ دھمکی دینے لگی۔ راز کا ہاتھ کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کمرشل میں بتا رہے تھے کہ راز کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ دور رہیں۔ وہ گھبرائی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم نے ویڈیو دیکھی ہے، اب گھبرا رہی ہو۔ ایون خود ہی کہہ رہی ہو کہ میں کچھ کروں، اب اگر کچھ کرنے لگا ہوں تو تمہارے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ ویڈیو میں یہ سب کب تھا؟ وہ گھبرائی۔ تو کیا تھا؟ وہ جھنجلایا۔ اس میں ہیرو ہیروئن کو لاکٹ پہناتا ہے، پھر اس کے ماتھے پہ کس کر کے اس کی تعریف کرتا ہے، اور پھر اس کا میک اپ اتارنے میں اس کی مدد کرتا ہے، جبکہ آپ تو کچھ اور ہی کرنے لگے ہیں۔ علیہ کے انکشاف پہ داؤد سر تھام کر رہ گیا۔ بے وقوف لڑکی، میں سمجھا پتہ نہیں دوسری سہاگرات والی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ دوسری ویڈیو کیسی ہوتی ہے؟ وہ چسکا لینے کو آگے ہوئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وقت آنے دو، پھر بتاؤں گا۔ ایون پوری ویڈیو شوٹ کر کے بھی دکھاؤں گا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا میک اپ کون صاف کرے گا؟ علیہ نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نفل پڑھنے ہیں۔ وہ ایک لفظی جواب دے گیا۔ ہائے، اتنی محبت ہے مجھ سے کہ شکرانے کے نفل پڑھنے لگے ہیں۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ تم واقعی ڈھیٹ ہو، اور یہ شرارتیں کم کر دو اب، کیونکہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہے۔ وہ سختی سے کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے کمرے میں علیہ کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ دھوپ کے نرم سائے ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں سب کرسیوں پر بیٹھے ناشتے سے انصاف کر رہے تھے۔ میں چلوں؟ دیر ہو رہی ہے۔ علیہ نے پراٹھا لپیٹ کر منہ میں ڈالا اور اگلا گھونٹ چائے کا بھرا ہی تھا کہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب نے ایک ساتھ گردن اس کی طرف گھمائی۔ کہاں؟ ساجد نے حیران ہو کر پوچھا۔ کالج جانا ہے نا، آج نیو سیمسٹر کی پہلی کلاس ہے، علیہ نے پرس پکڑتے ہوئے مزے سے کہا۔ سب کا ناشتہ ایک پل کو رک گیا۔ ابھی کل تمہارا ولیمہ ہوا اور آج تم کالج جا رہی ہو، بچے تھوڑی ریسٹ کر لو، دادی نے کانپتی آواز میں کہا۔ ولیمے کے برتن میں نے تھوڑی دھوئے، میں تو آرام سے سو ہی رہی ہوں، میرا تو ریسٹ کمپلیٹ ہے نا، آئی کین گو۔ علیہ نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ لہرا کر کہا تو سریہ بی بی اور فاطمہ نے زور سے کھانسی چھپائی، جبکہ داؤد نے سر کھجا کر اسے گھورا۔ بچے، بچپنا چھوڑو، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، دادی نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ ان کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بولی۔ نانی، آپ تو کہہ رہی تھیں شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، میری تو ویسی کی ویسی ہی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا، بس روم چینج ہوا ہے۔ دادی نے اپنا سر پیٹنے کا سوچا، کیونکہ اس کی بات پورے ٹیبل نے سن لی تھی، اور سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دادی نے کھانے میں لگے داؤد کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ وہ اصل میں تم ابھی بچی ہو، پہلے کالج ختم کرو، پھر زندگی خود بخود بدل جائے گی، ابھی جلدی کس بات کی؟ اس نے فوراً بات سنبھالی، لیکن دادی نے منہ لٹکا لیا تھا۔ میں اپنے پوتے کے بچے بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ پھر نئی حسرت لے آئیں۔ او ہو دادی، ابھی میں خود بچی ہوں، اور آپ؟ ساتھ ہی علیہ سرخ سی سر جھکا گئی، جبکہ داؤد نے غصے سے پلیٹ رکھ دی۔ ویسے اماں، آپ کون سا وینٹیلیشن پہ پڑی ہیں کہ نسلیں بڑھانے کی ایسی جلدی ہے آپ کو؟ پہلے آپ نے شادی کی جلدی مچا دی کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اب پوتے دیکھنے کی فرمائش جاری کر دی ہے۔ کل کو آپ پوتوں کے بچوں کی شادی بھی دیکھنے کی خواہش کریں گی۔ سریہ نے آنکھیں گھمائیں۔ ساجد نے انہیں ٹہوکا دیا۔ آپ فکر مت کریں نانی، مجھے خود بہت شوق ہے آپ کے پوتے کے بچے دیکھنے کا۔ علیہ نے فوری ان کی منہ بصورتی شکل دیکھ کر تسلی دی تو سب کا نہ چاہتے ہوئے بھی
کہا چھوٹ گیا۔ میرے خیال میں تمہارا کالج جانا ہی بہتر ہے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی شادی کے بعد بھی ویسی ہی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پاگل ہو گئی ہے۔ دادی سر پکڑ کر سوچ رہی تھیں کہ ان کے بعد ان کی نواسی کا کیا بنے گا۔ یار تمہیں پتہ ہے داؤد کل شادی کے بعد کتنے غصے میں تھے، جبکہ میں تو ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان کو غصہ دلا کر۔ بریک کے وقت علیہ اپنی چند قریبی دوستوں کے ساتھ چھوٹی سی کافی شاپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی کی خوشبو اور ہنسی شور کے درمیان وہ زور زور سے داؤد کی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس 1 ہفتے میں وہ ہر وقت داؤد کی باتیں ہی کرنے لگی تھی۔ واقعی کیوں غصہ کر رہے تھے؟ بتاؤ۔ دوستوں نے دلچسپی سے آنکھیں کھولیں۔ جب میں بکس پڑھنے کے لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے۔ مجھے اونچے سے پڑھنے سے سبق یاد ہوتا ہے، بس وہ اسی پر چڑھنے لگے کہ آہستہ سبق یاد کروں۔ میں بھی پھر تنگ کرنے کو مزید زور زور سے رٹا لگانے لگی۔ انہوں نے جیسے چڑھ کر اپنا سر پکڑا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ علیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، ہا ہا ہا، تو واقعی بیوقوف ہے، مگر اتنا بھی سر مت کھایا کرو کہ وہ کہیں کسی اور میں دلچسپی لینے لگیں۔ دوستوں نے ہنس کر ڈرایا تو علیہ نے فوراً غصے سے انکار کیا۔ ارے نہیں، وہ صرف میرے لیے مخلص ہے اور بس۔ تو پھر ایک کام کرو، موبائل سے اسے ایک انجان لڑکی بن کر انہیں میسج بھیجو اور دیکھو ان کا رد عمل۔ دوستوں نے پھر شرارتی انداز میں کہا تو علیہ نے تھوڑا سوچا، ٹھیک ہے، یہ تو مزے والا پلان ہو گیا۔ وہ فوراً موبائل نکال کر پیغام بھیجنے لگی کہ دوست نے اس کا موبائل پکڑ لیا۔ بیوقوف، اپنے نمبر سے کرو گی کیا؟ ان کو چیک کرنے کے لیے نمبر بھی چینج کرو۔ یہ لو، میرے نمبر سے میسج کرو۔ وہ فوری اپنا موبائل اسے دے گئی تو علیہ سر پر ہاتھ مارتی ہنس کر اسے موبائل لیتی واٹس ایپ پر داؤد کا نمبر ڈالنے لگی۔ ہیلو، میرا نام مائدہ ہی رکھ لو یار۔ موبائل والی نے اپنا نام ہی بتا دیا تو وہ سر ہلاتی میسج لکھنے لگی۔ مائدہ ہے، کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ میسج داؤد کے پاس ڈیلیور ہوا جو انجان نمبر تھا۔ یس، داؤد نے فوراً جواب دیا، مگر اس کا جواب مختصر اور سنجیدہ تھا۔ اب کیا کہوں؟ علیہ کا دل دھڑکا۔ آپ کہو کہ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ آپ ڈی ایس پی ہیں نا؟ مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اور لکھو کہ کیا ہم کال پہ بات کر سکتے ہیں؟ دوسری دوست نے شرارتی انداز میں اسے مشورہ دیا تو وہ ان کی بات مانتی ویسے ہی میسج ڈیلیور کر گئی۔ اب کی بار 1-2 منٹ بعد میسج سین ہوا اور رپلائی آیا تھا، سوری آئی ایم بزی اینڈ ناٹ انٹرسٹڈ۔ داؤد نے مختصر جواب دیا تو علیہ نے فخر سے گردن اکڑائی اور پھر اپنی دوستوں کی ہدایت کے مطابق ٹھرکی انداز میں لکھا، آپ کو کس میں انٹرسٹ ہے وہ بتا دیں جانے من۔ دوسری طرف داؤد نے سر پکڑ کر ہنسی ضبط کی اور مختصر جواب دیا، آپ اپنی پکچر بھیج سکتی ہیں۔ دوستوں نے ساتھ بیٹھ کر ہنستے علیہ کو زور سے ہلایا۔ دیکھو، دھیرے دھیرے پگھل جائے گا لڑکا۔ ان کی بات پہ علیہ کا چڑیا جیسا دل ایک لمحے کو کانپا۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ بے شک مجھ سے بہت لڑتے ہیں، لیکن وہ ٹھرکی نہیں ہیں، وہ یقین سے بولی، لیکن آواز لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ پکچر؟ داؤد کا پھر پیغام آیا، اپنی آنکھوں کی بھیج دوں؟ ارے نہیں یار، آنکھیں پہچان جائے گا، لبوں کی بھیجو۔ وہ دوستوں کی ہدایت پہ اپنے ہونٹوں کی پکچر بھیج گئی اور دوسری طرف داؤد کے لبوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زوم کر کے اس کے لب دیکھتا سر جھٹک گیا، دل میں تھوڑی گدگدی سی ہونے لگی۔ تم گھر آؤ، تمہارے ان لبوں کی تو خیر نہیں۔ علیہ سمیت تمام دوستوں کی یہ میسج پڑھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ آئی نو تم علیہ ہو اور یہ نمبر تمہاری دوست کا ہے، سمجھی؟ کافی شاپ میں سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا آپ کو کیسے پتہ؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آسان ہے، میں پولیس والا ہوں، نمبر کی معلومات، لوکیشن سب 1 منٹ میں مل جاتی ہے، اور ابھی اس وقت تم دونوں کے موبائل 2 قدم کے فاصلے پر ہیں، تو سب واضح ہے کہ یہ تمہارا اور تمہاری دوستوں کا پرینک ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا تو سب کے ہونٹوں پر حیرت، خوف اور ہنسی کا ملا جلا اظہار آیا۔ لو جی، تمہارا بندہ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ دوست کے لہجے میں شرارت اور محبت کے ملے جلے جذبات سامنے آئے، جبکہ علیہ کے دل میں داؤد کی محبت کے پنجے مزید گہرے سے ہو گئے۔ اب جان گئے نا؟ ویسے پولیس والا بندہ ہونے کا نقصان یہی ہے کہ بیوی لائلٹی چیک نہیں کر سکتی۔ علیہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔
यारो तुम्हारे हर छोटे बड़े पागलपन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, इसलिए टेंशन फ्री रहो। तुम्हारी नानी ने बहुत परफेक्ट हस्बैंड चुना है तुम्हारे लिए, उसकी दोस्त ने प्यार से उसे कहा तो वो शर्माती सर झुका गई। डीके जी, आज बस फास्ट फूड चाहिए मुझे, कुछ हल्का और मज़ेदार प्लीज़। शहर की रात की रोशनियों में होटल की तरफ जाते हुए अलिया ज़ोर से बोली तो दाऊद ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर तुमने बेहुदा हरकतें की ना तो बहुत बुरा होगा। वो साथ ही वार्न कर गया तो वो सर हिला गई। दोनों करीबी होटल पहुंचे तो अलिया ने फौरी तौर पर ऑर्डर दिया और दाऊद ने उसके साथ बैठकर मोबाइल निकाल लिया। मैं नानी को बताऊंगी कि आप आउटिंग पे भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो गुस्से से बोली तो दाऊद बामुश्किल जब्त करता मोबाइल जेब में डाल गया। उनकी शादी को 1 महीना होने वाला था और आज दादी साहिबा ने कहा था कि जब से शादी हुई है वो बेचारी अलिया को कहीं लेकर नहीं गया, इसलिए आज शॉपिंग और पिकनिक पे लेकर जाए। यही वजह थी कि दाऊद ने अपनी छुट्टी ज़ाया करने का कड़वा घूंट भर लिया था। कैंची से ज़्यादा ज़बान चलती है तुम्हारी, वो मुंह फुला गया तो अलिया ज़ोर से हंसी। इतने में बाहर से शोर की आवाज़ें आईं तो दोनों ने फ़ौरन बाहर की तरफ देखा। होटल के दाखिली दरवाजे पे कुछ लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये क्यों लड़ रहे हैं? अलिया घबराई क्योंकि वो अब चीज़ें उठा उठा कर मारते एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे थे। तुम इधर ही रहना, दाऊद उसे समझाता उठकर उनकी लड़ाई बंद करवाने को आगे बढ़ा। लेकिन शैतान इतनी जल्दी कहाँ काबू में आता है, लड़ाई में छुड़वाने वालों का ज़्यादा ही नुकसान होता है। यही वजह थी कि अलिया दाऊद के कुर्सी लगने पे घबराती परेशान सी उसकी तरफ भागी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोला, लेकिन अलिया रोती उसके साथ लगने लगी। चलें इधर से, दाऊद ने फ़ौरन काबू पाकर फिर लड़ाई को बंद करवाना चाहा। खामोश हो जाओ, ये लड़ाई ख़त्म करो, किसी की जान लेने की कोशिश मत करो वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। वो चीखा तो एक लड़का दाऊद की बातों को मजाक समझकर आगे बढ़ा और गाली देते हुए चीखा, तुझे क्या तकलीफ़ है? तूने अपनी बहन पेश करनी है इधर? चल ये छोरी पकड़ और निकल। दाऊद ने अपने अंदर गुस्से को काबू किया। आई थिंक तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ। अब तुम दोनों में से किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो पछताना पड़ेगा। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल करते उन दोनों के दरमियान घुसकर उन्हें अलग करना शुरू किया। डीके जी, रुक जाओ, आप ज़ख्मी हो रहे हैं, अलिया खौफ से चीखी क्योंकि लड़ाई इतनी शदीद थी कि दाऊद के चेहरे पर एक लड़के के नाखून लग गए थे। उसी वक्त पुलिस का हॉर्न सुना तो लड़के खौफ महसूस करते कुछ पीछे हटे। कहाँ भागोगे अब? ये शहर मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस शहर का डीएसपी हूँ। दाऊद ने दोनों के कॉलर पकड़कर सख्त लहजे में कहा और दोनों को पुलिस के हवाले किया। इर्द गिर्द के लोग जो उसे एक आम सा आदमी समझ रहे थे एकदम खौफ व कशिश महसूस करते पीछे होने लगे, जबकि आलिया ने आहिस्ता से दाऊद के बाजू पकड़कर दिल की धड़कनें काबू की। चलो उधर से, वो उसे लिए बाहर आने लगा और जब गाड़ी में बैठे तो दाऊद ने अपनी ज़ख्मी बाजू को छूते उसकी नोयत चेक की। डीके जी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये सब नहीं सोचा था, सॉरी। अलिया ने आहिस्तगी से अपना हाथ उसके ज़ख्म पर लगाया। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे इसमें क्या कसूर? दाऊद ने नर्म लहजे में कहते गाड़ी स्टार्ट की। शहर की रोशनियों और रात के सुकून के दरमियान उनके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। ये सब कुछ मेरे फास्ट फूड के शौक़ की वजह से हुआ, उसने मुंह फुला कर कहा। एक बात तो बताओ, वो आंखें छोटी करता उसे देखता है तो वो शर्माती सर हिला गई। फजूल बातें करने का तुम्हें क्या मिलता है? साथ ही उसके सवाल पे उसका मुंह बन गया और उसने आहिस्ता से दाऊद के ज़ख्म पर हाथ दबा दिया, जिससे दाऊद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फजूल बातें करके मुझे फ़िलहाल आप ही मिले हैं। उसने हल्का सा दाऊद के कंधे पर सर रख दिया और दाऊद हल्के से मुस्करा गया। तुम वाकई ये सब करके मेरे दिल को बदल रही हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी शरारत, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, उसने दिल ही दिल में सोचा। गाड़ी में खामोशी छा गई थी, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें और करीब आते लम्हे रोमानियत से भरे हुए थे। अब मैं एक बात पूछूं? अलिया ने आहिस्ता से उसके बाजू पर हाथ फेर कर कहा तो वो चौंका। अगर फिर से कोई गंदी बात पूछी ना तो फिर देखना, आज पूरी फिल्म दिखा दूंगा तुम्हें। वो साथ ही उसे वार्न कर गया तो अलिया ने उससे दूर होते उसके बाजू पर चुटकी काटी। मैं कब आपसे गंदी बातें करती हूँ, बल्कि आप मुझसे गंदी बातें करते हैं। वो सारा इल्ज़ाम उसी पे डाल गई। वाह, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीबी, मैंने कब तुमसे गंदी बातें की? वो पूछता गाड़ी की स्पीड स्लो कर गया। कल आप कह तो रहे थे कि
کہ ایسے قریب ہوتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی شرماتی منہ چھپا گئی اور داؤد بمشکل مسکراہٹ روک گیا۔ دادی کو ایویں میرے بچے دیکھنے کی چاہت ہے۔ تم ہو نا کسی بچے سے کم ہو کیا؟ مجھے تو یہ پریشانی ہے، کل کو تمہارے بچے ہو گئے تو تمہیں تو اپنا ناک صاف کرنا نہیں آتا، تم ان کو کیسے سنبھالو گی؟ وہ صاف گوئی سے بولا اور علیہ کا منہ کھل گیا۔ آپ سنبھالیں گے نا جیسے مجھے سنبھال رہے ہیں؟ وہ ناک سکوڑتی رخ بدل گئی اور داؤد کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واقعی میں زندگی میں رنگ بھر دینے والی لڑکی تھی اور اس جیسے سنجیدہ بندے کے لیے ہی بنی تھی۔ یار ایک بات پوچھوں؟ ہاتھ میں جوس کا گلاس جس وہ پینے کے بجائے اسٹرو کو ہی گھمائے جا رہی تھی لیے آہستہ سے بولی، جیسے کوئی بہت بڑا راز بیان کرنے لگی ہو۔ اس کی دوست مائدہ فوراً جھک آئی۔ ہائے، شادی شدہ لڑکی راز پوچھے؟ بول، ہم تیار ہیں۔ علیہ نے ارد گرد دیکھا۔ آنٹی کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد مجھے ڈی کے جی کی زندگی سے نکال دیں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ دفع کرو، ساسیں ہوتی ہی ایسی ہیں، سیریس مت لو اور ڈی ایس پی صاحب کا سوچو۔ وہ ہنس کر بولی۔ وہ کون سا اچھے ہیں؟ اس نے منہ بگاڑا۔ لو، اتنا ہینڈسم آفیسر تمہارا ہسبینڈ ہے اور تم کہہ رہی ہو وہ اچھے نہیں ہیں؟ مائدہ نے فوراً منہ بنایا۔ بس بس، تم ایسے ہی بول رہی ہو۔ وہ سر جھٹک گئی۔ ایسے کیوں نہ بولوں، اتنا اسمارٹ آدمی اور بیوی۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور بیوی کیا؟ علیہ فوراً بھڑک اٹھی تو مائدہ ہنس پڑی۔ اور بیوی اتنی بھولی، اتنی بونگی کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ وہ تمہاری حرکتوں سے تنگ آ جائے گا، اس نے شرارت سے کہا تو علیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز میں سچ مچ کی گھبراہٹ تھی۔ سوچو نا اگر ایسا ہو گیا تو؟ اس نے بات کو اور ہوا دی۔ یہ فورس والے لوگ اتنے رعبدار آدمی ہوتے ہیں، باہر ڈیوٹی رنگ برنگی دنیا کے دیوانے ہوتے ہیں، اور تم کبھی چائے خراب، کبھی الٹے سیدھے سوال، کبھی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ وہ حقیقت بیان کرنے لگی اور علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کیا وہ کسی اور میں دلچسپی لے سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ مسکرائی۔ دل تو بھٹکتا ہے نا، اس نے کندھے اچکائے، خاص طور پر جب بیوی خود کو ذرا سنوارے ہی نہ، ادائیں نہ دکھائے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ علیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارے میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تم فلموں والی بن جاؤ۔ معاہدہ نے آنکھ دبائی۔ بس تھوڑا سا خود کو پیش کرنا سیکھ لو۔ کیسے؟ علیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ میک اپ، لباس، انداز، وہ مشورہ دینے لگی۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں آتا، اور ویسے بھی داؤد مجھے ڈانٹیں گے۔ علیہ نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ڈانٹ کے پیچھے بھی کچھ اور ہوتا ہے، معاہدہ نے ہنستے ہوئے کہا تو علیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ ایک رات، بس ایک رات ذرا سا مختلف بن کر سامنے آؤ، تھوڑی بولڈ سی۔ معاہدہ نے سرگوشی کی۔ نہیں، یہ سب بہت غلط ہے۔ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تو ایک نائٹی پہن لو، وہ نرمی سے بولی تو علیہ کے ہاتھ سے گلاس تقریباً گرتے گرتے بچا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اوہو، کون سی آسمان سے اتری چیز بتا دی ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ اور فکر مت کرو، میں خود لا دوں گی نائٹی، وہ ہاتھ اٹھا کر اس سے بولی تو علیہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، میں نہیں پہنوں گی، مجھے شرم آئے گی۔ مگر پھر اس کے ذہن میں داؤد کا سنجیدہ چہرہ آیا، اس کی خاموشی، اس کی مصروفیات اور آنٹی کی دھمکیاں۔ اگر وہ واقعی بدل گئے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ بس اسی لیے، تاکہ وہ باہر کی لڑکیوں کے بجائے تم ہی میں کھو جائے۔ معاہدہ نے مزید اسے اکسایا تو علیہ خاموش ہو گئی، چہرہ شرم سے سرخ، دل خوف اور الجھن میں الجھا ہوا تھا۔ صرف ایک بار کروں گی، کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا تو معاہدہ کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک آ گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، باہر سرد رات کے جھونکے کھڑکی کے پردوں کو دھیرے دھیرے ہلا رہے تھے۔ داؤد جائے نماز سمیٹتے ہوئے دل ہی دل میں گہرا سانس بھر رہا تھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد یہ چند لمحے صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے ہی اس کے دل کو تھوڑا سا سکون دیتے تھے۔ دادی کی طبیعت، گھر کی ذمہ داریاں، اچانک نکاح، سب کچھ اس کے گردوں پر ایک ساتھ آ بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عشاء کی نماز آج کل گھر میں ہی پڑھ رہا تھا، کیونکہ ڈیوٹی سے لیٹ آتے جماعت رہ جاتی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا کہ تبھی چینجنگ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز گونجی تو داؤد نے چونک کر گردن موڑی
اور اگلے ہی لمحے اس کی پلکیں جھپکی کی جھپکی رہ گئیں۔ روم کے دروازے میں علیہ کھڑی تھی، یوں جیسے بالی ووڈ سے آئی ہوئی کوئی ہیروئن ہو۔ ایک لمحہ تو داؤد واقعی دم بخود رہ گیا، پھر اچانک اسے ہوش آیا تو آنکھیں سکڑ گئیں، ماتھے پر بل پڑ گئے اور آواز جیسے خود بخود بلند ہو گئی، لا حول ولا قوت! اچھا بھلا وضو مکروہ کروا دیا۔ وہ جائے نماز میز پر رکھ کر سر جھٹک گیا اور علیہ نے حیرانی سے خود کو دیکھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں کوئی شرم حیا ہے بھی یا نہیں؟ وہ غصہ ہوا تو علیہ کے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے دھیرے سے گردن جھکائی، پھر اتنی معصومیت سے بولی، میں بس کیا؟ یہ رات پہننے کے کپڑے ہیں، ابھی کل ہی سمجھایا ہے تمہیں کہ بڑی ہو جاؤ، اور تم یہ نامناسب لباس پہن کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ تمہیں عقل ہے بھی یہ سب کہیں رہ گئی؟ وہ بیڈ پر بیٹھتا گردن دبانے لگا تو علیہ ایک قدم اس کے نزدیک آئی۔ میری دوستوں نے کہا تھا کہ شوہر خوش ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کا لباس پہنتی۔ وہ سر جھکاتی شرما کر بولی۔ شٹ اپ علیہ! داؤد کی آواز بکھر گئی۔ کس قسم کی دوستی ہے تمہاری؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کیا میں کوئی ایسا آدمی لگتا ہوں تمہیں جسے جسم دیکھ کر خوشی ہوتی ہو؟ اس کی بات پہ علیہ نے گردن نیچی کر لی، وہ ہلکا سا کانپ بھی رہی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی آپ کو شاید ایسی لڑکیاں پسند آتی ہوں۔ میری دوستوں نے کہا تھا کہ میں بہت سیدھی سادی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہ رہے، کیونکہ آپ کی کانسٹیبل لڑکیاں بہت فیشن والی حسین تھیں۔ وہ معصومیت سے بولی اور اس ایک جملے نے جیسے داؤد کے اندر کہیں درد سا جگا دیا ہو۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستگی سے بول اٹھا، دیکھو جو تم ہو نا، اسی میں تمہاری خوبصورتی ہے۔ یہ نقل کرنا یا کسی کی باتوں پر چل کے خود کو بدلنے کی کوشش، یہ سب فضول ہے۔ کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو اس قسم کا بدلتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، چاہے شوہر کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا، ابھی اتار کر آؤ۔ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ علیہ نے ہولے سے سر اٹھایا، تو آپ کو میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں؟ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں آپ کو پیاری لگتی ہوں، تبھی ایسے کیا، ورنہ مجھے خود یہ پسند نہیں۔ اس کی آنکھیں نم اور آواز مدھم سی تھی۔ داؤد گہرا سانس بھرتے ہتھیلی سر کے نیچے رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ تم سمپل پیاری لگتی ہو۔ اس کی اتنی تعریف پہ علیہ کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اوپر ہوئے اور آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ تو پھر آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ بچوں کی طرح اچھلتی اس کے پاس بیڈ پہ آئی، جس سے اس کی بولڈ نائٹی کی اسٹریپ پیچھے ہوئی۔ اب ایسا کب کہا میں نے؟ اور پھر وہی بچپنا، جاؤ اسے بدل کر آؤ، کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن وہ مرد تھا، اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی ہونا فطری بات تھی۔ پہلے بتائیں کہ علیہ، وہ غصہ ہوا تو علیہ ایک لمحے چپ رہی، پھر اچانک تیزی سے آگے بڑھی اور داؤد کو باہوں میں بھینچ لیا۔ داؤد چونکا، پہلے تو ہاتھ فضا میں ہی رک گیا، پھر دل کی دھڑکن نے جیسے پوری پسلیاں ہلا دیں۔ میں بھی آپ کی ہی وائف ہوں، جب تک یہ نہیں بتائیں گے آپ کو نہیں چھوڑنے والی۔ وہ ضدی ہوئی اور داؤد نے ہار مانتے آہستہ سے اس کی کمر کے گرد بازو رکھ دیے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی، نہ ہوا کی آواز، نہ پردوں کی سرسراہٹ، صرف دو سانسیں اور دو دلوں کی تیز دھڑکنیں۔ دیکھو، میں ابھی بہت ساری چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ دادی کی حالت دیکھ رہی ہو، تمہارے ساتھ نکاح کس طرح ہوا تم جانتی ہو، لیکن اس سب کے باوجود میں خود کو سمجھا رہا ہوں کہ تم ہی میرا نصیب تھیں۔ اس لیے پلیز ابھی فی الحال مجھ سے کوئی امید مت رکھو۔ مجھے واقعی تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، پھر چاہے تم اس قسم کا لباس پہن کر میرے سامنے آؤ یا ویسے ہی آ جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، مجھے لگا تھا آپ کو وہ لڑکیاں پسند ہوں گی جو زیادہ بن سنور کر چلتی ہیں، اس لیے میں نے دوست سے ہی مانگی تھی۔ اس نے منہ بسور کر کہا، ایسے تو تم بھول ہی جاؤ، مجھے بناوٹی نہیں پسند، مجھے سادگی پسند ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، اب پیچھے ہو جاؤ ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو خود تمہیں چینج کرواؤں گا۔ وہ ساتھ ہی وارن کر گیا تو علیہ فوری اس سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ اس نے ساتھ ہی ہونٹ دبائے نگاہ جھکائی۔ علیہ، میں تھکا ہوا ہوں، میرا دماغ مت کھاؤ، پلیز دور ہو جاؤ۔ وہ جھنجلایا۔ اچھا پھر میں فرینڈ سے ہی پوچھوں گی۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ خبردار، جو ان سے کچھ پوچھا وہ تمہیں پھر کچھ الٹا سیدھا پڑھائیں گی۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اور جان چھوڑو میری۔
وہ جان چھڑانے کے لیے تیزی سے بولا تو علیہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر تھوڑا اس کے قریب ہو کر دھیمے سے بولی، آنٹی کہہ رہی تھیں کہ خبردار اگر میں آپ کے قریب گئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے بچے اپنی پسند کی بہو سے چاہتی ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تب ہمارے بچے ہوں گے، اور کتنا سا قریب آنا پڑتا ہے؟ اس کے اس قسم کے سوال پہ داؤد نے دل کی تیز دھڑکن چھپاتے ہوئے آنکھیں ترچھی کیں۔ پہلا افسوس ماما کی بات پہ جنہوں نے تم سے ایسی واہیات بات کی، اور دوسرا افسوس تمہاری عقل پہ۔ وہ سر جھٹک گیا۔ بتائیں نا، میں ابھی آپ کے قریب آئی تھی تو کہ ہمارے بچے ہوں گے اب؟ وہ پھر تجسس سے بولی تو داؤد بمشکل خود کو کنٹرول کرتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے انتہائی قریب کر گیا، جس سے علیہ کی جان ہتھیلی پر آ گئی۔ بچوں کے لیے اتنا سا قریب آنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا، تم ابھی خود بچی ہو، جب وقت آیا جان جاؤ گی کہ کتنا قریب آنے سے بچے ہوتے ہیں۔ باقی میں ماما سے بات کروں گا، وہ تم سے نیکسٹ ٹائم ایسی بات نہیں کریں گی، اور تم بھی کچھ عقل کرنا اب۔ وہ اسے نرم لہجے میں سمجھاتا اس کے پیٹ پہ ہاتھ مسک کرنے لگا، اور علیہ کے تمام مسام جیسے کھڑے ہو گئے ہوں۔ وہ کانپتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی۔ اب آئندہ کسی کی باتوں میں آ کر ایسی حرکت مت کرنا، ورنہ تم میرا غصہ واقعی دیکھ لو گی۔ وہ اسے اچھے سے سمجھا کر پیچھے ہو گیا، اور علیہ نے ڈر کر فوری سر ہلایا اور دوڑتی ہوئی چینجنگ روم کے پیچھے گم ہو گئی۔ پیچھے داؤد نے گہرا سانس لیا، دل ابھی تک بے ترتیب سا دھڑک رہا تھا۔ اس نے پنکھے کی سمت دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ شاید بے ساختہ سہی، لیکن یہ لڑکی اس کے دل کے اندر کہیں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ علیہ، وہ جو اپنے کالج کا سبق یاد کر رہی تھی، سریہ آنٹی کی آواز پہ بدک کر سیدھی ہوئی۔ جی آنٹی، فرما برداری سے اٹھ کر پوچھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی سریہ کسی نہ کسی بات پہ اس کو سناتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ علیہ کو اب ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ ان کے لہجے میں ذرا نرمی نہ تھی، جبکہ علیہ کے دل میں ایک لمحے کو گھبراہٹ اٹھی۔ اسے بس تھوڑی بہت چائے بنانی آتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں انکار کیا تو وہ پھر سے برا بھلا کہیں گی، اس لیے خاموشی سے کچن میں گئی۔ ہاتھ پاؤں ذرا کانپ رہے تھے، اور اسی گھبراہٹ میں اس سے چائے میں دودھ زیادہ ہو گیا، پتی کم اور چینی کا اندازہ بھی ٹھیک نہ بیٹھا۔ وہ جلدی اور گھبراہٹ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ بس کسی طرح چائے ٹھیک بن جائے، اور بالآخر کپ ٹرے میں رکھ کر وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیجیے چائے۔ سریہ آنٹی نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور فوراً کپ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ شاید چینی کم ہو گئی ہو، علیہ نے گھبرا کر کہا۔ کم؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ یہ چائے نہیں، کوئی گندا پانی ہے۔ انہوں نے منہ بگاڑا تو علیہ کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ داؤد کی قسمت کہاں جا لگی، ایسی لڑکی جسے چائے تک بنانی نہیں آتی، وہ میرے بیٹے کی بیوی بن گئی ہے۔ ان کی باتوں پہ علیہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس جیسی بہو کسی طور نہیں چاہتی تھیں۔ وہ اپنے خوبرو بیٹے کے لیے کوئی پرفیکٹ لڑکی ہی چاہتی تھیں۔ میں نے منع کیا تھا، مگر دادی نے ضد کر لی۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، نہ سلیقہ، نہ عقل، نہ خاندان کے طور طریقے۔ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ان کی سخت باتوں سے علیہ کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹا ہو۔ یاد رکھنا، یہ سب اماں کی وجہ سے ہے۔ جس دن وہ نہیں رہیں گی نا۔ وہ اٹھ کر علیہ کے قریب آئیں، آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ اسی دن تمہیں اس گھر سے اور میرے بیٹے کی زندگی سے نکال دوں گی۔ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ شادی کوئی محبت نہیں، کوئی مقدس رشتہ نہیں، یہ بس ایک بوجھ ہے جو دادی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ علیہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسو پلکوں سے پھسل کر گالوں پر آ گرے، مگر اس نے انہیں پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ جاؤ، آئندہ میرے سامنے ایسی حرکت مت کرنا۔ وہ پلٹ کر چلی گئیں، لیکن علیہ وہیں کھڑی رہ گئی، ہاتھوں میں خالی ٹرے، دل میں خالی پن لیے۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ آنسو اب خاموشی نہیں رہے۔ وہ ٹوٹ کر روئی، مگر آواز دبائے رکھی۔ دل میں بوجھ اور ڈر سا آیا کہ کیا واقعی یہ شادی بس دادی تک تھی؟ کیا داؤد بھی ایک دن مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا میری زندگی، میری محبت سب بیکار ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے سر پیچھے کو گرا لیا تھا۔
گھر میں خاموشی کا ماحول تھا کیونکہ دادی کی طبیعت پھر اچانک بگڑ گئی تھی۔ پورا گھر پریشانی میں مبتلا تھا اور داؤد نے ابھی انہیں ہاسپٹل سے واپس لا کر کمرے میں چھوڑا ہی تھا کہ فاطمہ اس کے پاس آ گئی۔ بھائی، جا کر اپنی بیگم کو بھی دیکھ لیں، صبح سے کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، ماما 2 بار جا چکی ہیں۔ اس کے بتانے پہ داؤد حیران و پریشان ہوا۔ کیوں، خیریت؟ کیا ہوا؟ کیا ماما نے کچھ کہا تھا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس بونگی کو کیا کہتی؟ تو پھر مجھ پر لاٹھی چارج کر دیتا۔ سوریا نے اس کو ڈانٹا کیونکہ وہ آج صبح ہی ان کی اچھی خاصی کلاس لے چکا تھا کہ علیہ کو کچھ بھی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انہیں اعتراض تھا تو انہیں اپنی ساس اور شوہر سے ہی بات کرنی چاہیے تھی، جس پہ سوریا کسی حد تک اس کی بات مان کر علیہ کو بہو تسلیم کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہرحال وقت کے ساتھ ہی وہ اسے قبول کر سکتی تھیں۔ جبکہ داؤد مسکرا کر اپنے روم کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا تو علیہ کاؤچ پہ بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ داؤد کی آنکھیں نیم کھلی ہو گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو یہاں اکیلی، اور کیوں رو رہی ہو؟ ماما کہہ رہی ہیں تم کچھ کھا پی نہیں رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ تھوڑا سا غصے میں بولا۔ میں بس نانی کی فکر کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں آنسو اور خوف کے آثار تھے۔ جبکہ داؤد اس کے پاس آ بیٹھا۔ دادی ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان مت ہو، اس نے اپنے غصے کو کچھ قابو میں لاتے ہوئے کہا۔ اگر نانی مر گئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ آپ نے انہی کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے، وہ خوف سے بولی تو وہ حیران ہوا۔ آر یو میڈ؟ بالکل ٹھیک، دادی کے بعد اگر تم نے یہ سب حرکتیں کیں میں واقعی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے پاگل پن پہ جھنجھلایا اور علیہ کا باجا مزید اسٹارٹ ہوا۔ بے وقوف لڑکی، رونا بند کرو، شادی کے گڈے گڑیے کا کھیل ہے جو دادی کے جاتے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے بولا تو علیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میں بس کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے مت چھوڑنا، وہ سر جھکاتی منت کرنے لگی۔ دیکھو میری طرف، داؤد نے تھوڑا سا مسکرا کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ یہ سب خوف اور ڈرامہ بے معنی ہے، کیونکہ تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتیں، تمہاری معصومیت، یہ سب کچھ میرے دل کو پگھلا چکا ہے، اور یہ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ رونا یا خوف کچھ بھی مسئلے کا حل نہیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ جان لو کہ آپ میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں نانی کی زندگی تک نہیں، ہمیشہ آپ کی محبت اپنے لیے سب سے اہم سمجھوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ماما پاپا کے بعد نانی اور پھر نانی کے بعد آپ ہی میرا سہارا ہو، وہ بھیگی پلکوں سے بولی۔ دیکھو علیہ، یہ سب کچھ تمہارے بے وجہ شبہات ہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جب میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں دادی کی زندگی تک نہیں، اپنی ساری زندگی تک کے لیے بیوی بنا چکا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، اور علیہ کی خوشی کے ساتھ آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ تو آپ واقعی میرے بغیر نہیں رہ سکتے؟ اسے جیسے یقین نہ آ رہا ہو، داؤد نے آہستہ سے اسے اپنے بازو میں گرم جوشی سے پکڑ لیا۔ نہیں، تمہارے بغیر میری زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کچھ تمہاری حفاظت اور خوشی کے لیے ہے، کیونکہ ہماری شادی کا مقصد یہی تھا کہ میں تم جیسی جھلی کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر رکھوں، اس لیے تم میرے لیے سب سے اہم ہو میری جان۔ بالآخر داؤد نے اظہار کرنے کا سوچ ہی لیا، کیونکہ وہ مزید اس بیچاری کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو پھر میں رونا بند کر دوں؟ علیہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں، اور بس مسکراتی رہا کرو، کیونکہ تمہاری یہ مسکراہٹ میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہ یاد رکھو تمہاری خوشی میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ دھیمے سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اسے مان اور عزت دونوں بخش گیا تھا۔ علیہ نے کسی بچی کی مانند آہستہ سے داؤد کے بازو میں ہاتھ دباتے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ میرا سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ یاد رکھو کہ تمہاری محبت، تمہاری سادگی اور تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ سب کچھ مجھے ہر روز مضبوط بناتی ہیں۔ آئی لو یو علیہ، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہی میرا نصیب تھی، اور اللہ پاک نے میرا نصیب بہت خوب لکھا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ علیہ نے بھی آہستہ سے اس کے سینے سے سر لگایا۔ آنکھوں میں خوشی اور آنسو دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ سے نوازا ہے مجھ جیسی بونگی کے لیے۔ بس آپ کی محبت اور حفاظت ہی سب سے بڑی خوشی ہے، اس نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے،
لیکن دل کی دھڑکنیں دونوں کی تیز تھیں۔ داؤد کے دل میں علیہ کی معصومیت اور محبت نے سب خوف اور غصے کو پگھلا دیا تھا، اور علیہ بھی اس کی محبت اور حفاظت سے متاثر ہوتی کسی حد تک زندگی کی نزاکت اور شادی کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی۔ شاید ان دونوں کے نصیب میں یوں ہی ملاپ لکھا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر ہی ہم سفر بناتا ہے۔ محترم ویورز، پلیز سپورٹ می، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کہانی سے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ بھی کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔